جس کے اندر غیرت نہیں ہے یہ منافقت کی نشانی ہے۔ ہمارے بڑے بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، جو کزنز ہیں بیٹا یہ آپ کا بھائی ہے، بیٹا یہ آپ کی بہن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الحمو الموت، دیور موت ہے۔ جب ہم اپنے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے کلچرل ویلیوز کو یا ہم اپنی ڈیزائرز کو آگے رکھتے ہیں تب پرابلمز آتی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بانڈنگ الحمدللہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو چکی ہے۔ فار دوز آف یو ہو کیم اینڈ وی پلیڈ کرکٹ، تو ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ آپ کا دیکھنے کو ملا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایونٹ اس قسم کے انشاءاللہ اور بھی ہوتے رہا کریں گے۔ تو اس کا بیسیکلی پرپز یہی ہے کہ دیکھیں دین یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دین کو ٹائم دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی ٹائم دینا، اس کا خیال رکھنا، اٹ از ایکولی امپورٹنٹ۔ اور اس نیت کے ساتھ آپ یہ کریں کہ دیکھیں آپ کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ آپ کبھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہوتے ہو تو بس یہ انٹینشن رکھو کہ اگر میری صحت برقرار رہتی ہے اور میں اپنی صحت کا اچھا خیال رکھتا ہوں تو میں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا۔ اف یو ول ہیو دس انٹینشن، دیکھیں آپ اپنی گیم کو انجوائے بھی کرو گے اور انشاءاللہ آپ کو انٹینشن کا اس کا ثواب بھی ملے گا، جو بھی آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم اس گیم میں کھیلتے ہوئے گزارتے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک آگے بڑھاتے ہیں۔ دا ٹاپک از دا سیم، ماڈسٹی کے اوپر، حیا کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج اس پورے ٹاپک کو ہم ریپ اپ کریں۔ تو بیفور آئی موو آن، بس ایک ڈسکلیمر یہ دیتا ہوں کہ میں نے گروپ میں بھی پہلے شیئر کیا تھا کہ چونکہ حیا کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو میں کچھ نہ کچھ حصہ بات کروں گا ایڈلٹ کانٹینٹ کے اوپر، اور I'll be talking about pornography۔ اور اس حوالے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی یہاں پہ بوائز ہیں who are under aged تو کائنڈلی انشاءاللہ تھوڑا سا ذرا خیال رکھیں۔ بیفور آئی اسٹارٹ دیٹ کنورزیشن تو میں جو ہے تھوڑا سا پاز لوں گا اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ان بھائیوں کو تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ کر دیجیے گا، کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ حیا کے جب ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے حیا کے لیول کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان میں سے یہ چیز بھی ہے، اور یہ بہت سارا یعنی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں سننے کو یا کہنے کو نہ ملے، لیکن اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر آپ کو سننے کو کوئی چیز نہیں مل رہی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، بٹ دس از اے ریئل ایشو۔ اور اسی میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ود دس ڈسکلیمر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، جسٹ ان کیس میں اگر بھول جاتا ہوں تو مجھے آپ ریمائنڈ کروا دیجیے گا، تو تاکہ ہم جو ہیں انشاءاللہ جو ایسے الحمدللہ یعنی جو بھائی آئے ہیں جو انڈر ایج ہیں، تاکہ ان کو انشاءاللہ ہم سائڈ پہ کر سکیں۔ دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے بردرز، یہاں پہ الحمدللہ آپ آتے ہیں، ہر ہفتے آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کیسے بنا سکیں۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی میں بات آپ تک پہنچاؤں، سب سے پہلے جو کہنے والا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور جو بھی کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں۔ چینج تب بھی آئے گا اگر ہم صرف اسی مومنٹ پہ سبحان اللہ یا الحمدللہ بڑا میسمرائز ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس مجلس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور اپنی جیسی زندگی گزارا کرتے تھے ویسے زندگی گزارنا شروع کر دیں، تب آپ مجھے بتاؤ کہ چینج آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو انشاءاللہ ون آف دا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ جو بھی آپ کے سامنے آیت آتی ہے، حدیث آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یا کوئی واقعہ آتا ہے جو اوتھینٹک ہو، آپ جب وہ سن لیتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں، اسی طرح آپ کی پرسنالٹی میں انشاءاللہ الرحمن چینج آئے گا۔ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ المیہ یہ ہے، انفارچونیٹلی
آج بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں گے, آپ کو ڈھیروں اسلامک لیکچرز مل جائیں گے, آپ کو ایسی گیدرنگز مل جائیں گی, خطبے ہوتے ہیں, گھر گھر میں دین کی بات بھی ہوتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے. جتنی زیادہ بات کہی جاتی ہے انفارچونیٹلی عمل اتنا ہی کم ہے. اور صحابہ کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں, صحابہ کرام نپی تولی بات سنتے تھے. پرہیپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے وہ آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے لیے وہ سفیشنٹ تھا, مور دین انف تھا. یعنی رسول اللہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں اور فزیکلی رسول اللہ ان کے سامنے ہے تو سنت ان کے سامنے ظاہر ہے, کلیئر ہے, تو وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور ہم بہت پیچھے ہیں اس حوالے سے. آپ تصور کریں کہ ایک دفعہ ایک صحابی باقی اپنے جو ان کے دوست تھے صحابہ کرام جا رہے ہیں, رسول اللہ ہیڈ آلریڈی پاسڈ اوے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو صحابی کی چال میں تھوڑے سے لمحے کے بعد تھوڑا سا چینج آ گیا. جس چال سے وہ چلا کرتے تھے انہوں نے اپنی چال کو چینج کیا. تو صحابہ کرام نے تھوڑا سا آگے جا کے پوچھ لیا کہ اے فلاں, آپ نے اپنی چال کو چینج کیوں کیا, کیونکہ ہم نے آپ کو ایسی چال چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آیا کہ یہی روڈ تھا, یہی پیسج تھا, میں رسول اللہ کے ساتھ گزر رہا تھا اور میں نے رسول اللہ کو ایسے سٹیپس لیتے ہوئے دیکھا جیسے میں ابھی لے رہا ہوں. سو آئی ایم فالوئنگ ہیم. حالانکہ آپ تصور کرو کہ رسول اللہ نے انسٹرکشن نہیں دی تھی کہ تم نے بھی ایسے ہی چال چلنی ہے جیسے میں چل رہا ہوں. یعنی یہ لیول تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ کے سنت پر عمل کرنے کا. اور ایک دفعہ صحابی جا رہے ہیں اور باقی صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں, چلتے چلتے راستہ کلیئر ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, چلتے چلتے ان صحابی نے اپنا سر نیچے کیا اور پھر چل کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دوبارہ اپنے جو ہے راستے پہ چلنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام پھر سرپرائز ہوئے, کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, ایوری تھنگ واز کلیئر. کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور یہاں پہ یہ جو درخت تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی ٹہنی بھی تھی جو اب نہیں ہے, لیکن رسول اللہ نے اس درخت کو پار کرنے کے لیے, ٹہنی سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو, اپنی باڈی کو تھوڑا سا جھکایا اور پھر آگے چل دیے. اسی لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہا ہوں. آپ امیجن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو جذبہ تھا صحابہ کرام میں کتنا زیادہ تھا. Having said that, اب آپ یہ سوچو کہ جب رسول اللہ کوئی واقعی انسٹرکشن دیتے ہوں گے کہ اے میرے صحابہ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, تب آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل ہوگا. اب اگر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے پچھلی اپنی جو ایک دو سیشنز ہم نے کیے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا, کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. دے آر انٹرلاکڈ, الگ الگ نہیں ہیں, یہ کوئی جدا جدا بات نہیں ہے. اذا رفع احدہما رفع الاخر, جب ایک اٹھا لی جاتی ہے, جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. Meaning you and I, we don't have the option whether we want to choose ایمان اور حیا. نہیں, آپ کے پاس میرے پاس چوائس نہیں ہے. یا تو یہ پورا پیکج ہم لیں گے, یا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر ایمان کو چوز کرنا چاہتے ہو اور حیا کی تمہیں پرواہ نہیں ہے, موڈسٹی, تم کہتے ہو کہ یار what's the big deal, میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں, میں جیسے مرضی اپنی زبان کا استعمال کروں. کیونکہ جب حیا کی بات آتی ہے, حیا از ناٹ اونلی the way you dress, آپ بات کیسے کرتے ہیں, آپ کی چال میں حیا نظر آتی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف ایمان ہی میرے لیے کافی ہے, then it means we are ignorant, ہم جاہل ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم صرف ایمان کو چوز یعنی ایمان کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور حیا کو پیچھے کر دیتے ہیں, تو ممکن ہے, پاسبلٹی ہے, ڈاؤن دا لائن ایمان بھی چلا جائے دلوں سے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت, اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرے دل میں آتا ہے وہ کر لے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نام نہاد مسلمان کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے, اور اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرو تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, یعنی وہ سننے کو کیا ملتا ہے کہ یار بڑے مولوی نہ بنو, تم نے اپنا حساب دینا, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اب یہ بندہ کون کہتا ہے جس کو حیا نہیں ہے کہ اس نے ایک دن رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے, اس نے جواب بھی دینا ہے رب کو,
اور ہم نے دیکھا کہ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ مرد حضرات یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب حیا کی بات آتی ہے، شرم و حیا کی، یہ ٹاپک خواتین سے ریلیونٹ ہے، یعنی یہ تو خواتین کو بتانا چاہیے چونکہ ہم مرد ہیں، اور ہم اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، ہم تو حکام ہیں، پردہ اگر کرنا چاہیے تو عورتوں کو کرنا چاہیے، ان کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ہم مرد ہیں تو ہمارے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. نہیں، یو آر رانگ. اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کی گائیڈنس کے لیے کن کو بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا نا، انبیاء رسولوں کو بھیجا. اور رسول جو بھی اللہ کے نبی آئے وہ اپنے دور میں انہوں نے سب سے زیادہ جو پریچ کیا، جو تعلیمات دی، وہ حیا تھی. اور ہر نبی نے کہا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا تو پھر جو تیرے دل میں آتا ہے تو کر بیٹھ. اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے I'm just giving you the recap کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا، کچھ نریشنز پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا. وہ ایک حدیث سن کے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھی. اور پھر اس حدیث میں ہمیں ایک ایگزامپل سے سمجھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک کنواری لڑکی ہے، اس کے اندر شرم و حیا ہے اور وہ اپنے روم میں بیٹھی ہے. آل آف اے سڈن اگر کوئی اچانک بغیر دستک دیے اس کے روم میں انٹر کرتا ہے، زور سے دروازہ کھولتا ہے، تو جو اس کے فیشل ایکسپریشنز ہوں گے، جو اس کو شوق لگے گا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اسی طرح ابھی دیکھو اب اس کی شرم و حیا کا جو پردہ ہے وہ اس کو سائڈ پہ کیا گیا ہے نا، اس لیے وہ جو لڑکی ہے وہ شوق میں آ گئی ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی چیز ہوتی جو شرم و حیا کے لیول سے ڈاؤن ہوتی، بے حیائی کا کام ہوتا، بد فعلی کا کام ہوتا، تو ہمیں کلیئرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہ ایکسپریشنز نظر آ رہے ہوتے. تو آج آپ کے لیے، میرے لیے ایک one of the lessons which we can take home is کہ آپ جب کبھی اپنے دوست احباب یا کبھی کچھ ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں جہاں پہ اچھے طریقے سے بات نہیں کی جا رہی، گالی گلوچ کی جا رہی ہے، لڑکیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہیں، کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو غیر مہذب ہیں، جو آپ کسی دوسرے آدمی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو اگر آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مجلس کا حصہ ہیں. اگر انسان یہ کہہ بیٹھے کہ یار دیکھو میں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں تو صرف دوست لوگ بات کر رہے ہیں، میں اپنی دیکھو دوستی خراب بھی تو نہیں کر سکتا، میں تو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، میں نے تو کوئی بات کی بھی نہیں ہے. تو ایک بات آپ سمجھ لیں، اگر جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ اگر اس کا ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ نہیں آ رہا، آپ کے چہرے سے وہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں، تو آپ کی خاموشی یہ انڈیکیشن دے رہی ہے کہ آپ اس بات کا، جو بات کی جا رہی ہے اس کا حصہ ہیں اور آپ کو اس بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور قیامت کے دن یہ نیت کے حوالے سے ہی سوال و جواب کیا جائے گا. اور جب ہم نے بات کی کہ دیکھیں صحابہ اکرام رسول اللہ کی ایسی باتیں یا ایسے افعال، ایسے اعمال جو رسول اللہ نے نہیں بتائے تھے ان پر بھی اتنی اتباع کرتے تھے، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ایمان، اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ان کے ایمان میں سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے لیے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث یا قرآن مجید کی ایک آیت اگر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہو، ٹھیک ہو، سٹرونگ ہو، ہماری ہدایت کے لیے ایک آیت یا ایک حدیث ہی کافی ہے. اگر ہم کچھ بھی نہ سنیں، کوئی بڑی بڑی باتیں نہ سنیں، 1 گھنٹے کا لیکچر یہاں پہ نہ سنیں، اگر یہی حدیث ہمارے دل میں اتر جائے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، اگر کسی ایک کو بھی ساتھ پیچھے چھوڑ دیا تو یہ ڈر ہے کہ دوسری چیز بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. حیا اگر چلی گئی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں
वाई डू यू डू वट यू डू, आप क्यों जो भी मेहनत करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, शदीद गर्मी होती है और आप 30 दिन रोजे रखते हैं रमजान के, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा होता कभी कभार, अगर आप लेट सोएं, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? वाई डू यू डू दैट इन फर्स्ट प्लेस? अल्लाह के लिए। और आप किस जगह को पाने के लिए आप ये कर रहे हैं? जन्नत को पाने के लिए। आए एक शॉर्टकट देखते हैं कि जन्नत में जाने का शॉर्टकट क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना, कि हया ईमान में से है और ईमान इंसान को जन्नत में लेके जाएगा। और इसका फ्लिप साइड क्या है? बेहयाई, फहाशी, जुल्म और ज्यादती है, और ये जो जुल्म है बंदे को जहन्नम में लेके जाएगा। तो अब आप देखो, ये हदीस सहाबा किराम ने भी सुनी थी और आज हमने भी सुनी है। हर बंदा अपना अपना जायजा ले कि वाकई मैं आशिकी रसूल हूं जो हम बोस्ट करते हैं। क्या वाकई मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखता हूं? क्या वाकई अगर एक स्टेटमेंट मेरे सामने आ जाए मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं ये सब कुछ जानने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर रहा, तो फिर हमारी मोहब्बत में क्या है? डाउट है, शक है। और हम वो लोग हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा उठ के कोई ऐसी वैसी बात कर दे, कोई कार्टून्स बना दे, हमें बड़ा गुस्सा आता है। हम अपने घरों को कुछ नहीं करते, बाहर रोड जाके हम जो है टायर जलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो खामोशी है, और खामोशी के अंदर जो हम नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह के नबी की, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो यहां पे हमें शॉर्टकट बता दिया गया है कि हया ईमान में से है और ईमान इंसान को जन्नत में लेके जाने वाला है, और बेहयाई, फहाशी ये जुल्म है, और जुल्म बंदे को जहन्नम तक पहुंचा देता है। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचा के रखे। एक दफा सहाबा किराम बैठे हैं रसूलुल्लाह के साथ, और एक सहाबी पूछते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, हम किन किन लोगों से अपनी शर्मगाहों को छुपा सकते हैं? किन से हम छुपाएं और किन के सामने जाहिर करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़ औरतका इल्ला मिन ज़ौजतिक, कि अपनी शर्मगाह को छुपाओ, सिवा अपनी शर्मगाहों को छुपा के रखो सिवाय अपनी बीवियों के। यानी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। तो तुम वहां पे प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो, वहां पे बेपर्दगी चल जाएगी। इसके अलावा यू कांट डू इट, तुम अपनी शर्मगाहों को जाहिर नहीं कर सकते। और फिर सहाबी ने एक और सवाल किया, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हम अकेले हों, इदा काना अहदुना खालियन, कि अगर हम अकेले हों तो क्या तब भी हम अपने आप को छुपाएं, अपनी शर्मगाहों को? तो इसको आप ऐसे समझें, और इंशाल्लाह ये साइड नोट भी होगा हमारे लिए, इंशाल्लाह नॉलेज में इजाफा होगा। अमूमन हो सकता है कि कोई शख्स, उसका अटैच वॉशरूम है और वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए वॉशरूम में गया है, नहाने के लिए गया है, और उसको पता है कि मैंने अपना रूम को लॉक भी किया हुआ है, नोबडी कैन सी मी, दरवाजा लॉक है और खिड़कियां भी बंद हैं। तो वो हो सकता है कि बगैर कपड़े के, कपड़ा ओढ़े बाहर आ सकता है, ये समझ बैठे कि मुझे कोई नहीं देख रहा। और हो सकता है कि वो ऐसा भी हो कि वो उस पूरे घर में कोई भी नहीं है, सारे जो रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, बाहर गए हुए हैं, तो वो एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए भी बगैर कपड़ों के ही घूमता फिरता रहता है। तो अल्लाह के नबी ने यहां पे इंस्ट्रक्शन दी है, जब सहाबी ने यह सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर हम अकेले हों क्या तब भी हम अपने आप को छुपा के रखें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फल्लाहु अहक्कु अन युस्तहया मिन, ऐ सहाबी, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि हम उनसे हया करें। और कितना जबरदस्त अंदाज है हमारे नबी का समझाने का। आप देखो, जब रमजान का महीना अभी रिसेंटली हम यानी गुजार के आए हैं, शदीद गर्मी होती है, और आप जब अपने रूम में आते हैं, आपके सामने ठंडे पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, देयर इज नो वन वॉचिंग यू, और आपको शदीद प्यास भी लगी हुई है, आप रोजे के साथ हो, आप मुझे यह बताओ कि आप पानी पीते हो?
پانی پی لو نا. اگر آپ پانی پی لوگے اور پانی پی کے اگر آپ پھر جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ گے, ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے پانی پیا کہ نہیں پیا, رائٹ؟ ان سے تو آپ چھپا سکتے ہو, لیکن آپ نے کیوں پانی نہیں پیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تقوی کو حیا کے ساتھ جوڑا ہے. بندے کے اندر تقوی آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر حیا نہیں ہے. تو حیا اور تقوی بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور امیجن کریں جب بندے کے اندر یہ خیال آ جائے, اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, تو میں کیسے بغیر کپڑوں کے آگے پیچھے گھوم سکتا ہوں. وہ شرم کرے گا, اس کے اندر حیا ہوگی. اور دیکھیں دس از ٹرو, ہم اس بات کو سمجھیں, اس فیکٹ کو مانیں یا نہ مانیں, یہ حقیقت ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تم آسمانوں کی بلندیوں پہ ہو, کسی اور پلانٹ چلے گئے ہو, یا تم سمندروں کی گہرائیوں میں ہو, اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی غار میں چلے جائیں, ایسی جگہ میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی ہمیں آبزرو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ چاہے ہم اکیلے ہوں, ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے حیا کی جائے. ایک سلف کا قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محمد بن نصر فرماتے ہیں الغیرۃ من الایمان, غیرت حیا ایمان میں سے ہے, اور جس کے اندر غیرت نہیں ہے یہ منافقت کی نشانی ہے, یہ نفاق کی علامت ہے. اور پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, صحابہ کرام نے وارن کیا, خبردار کیا, رسول اللہ نے صحابہ کرام کو خبردار کیا. فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء, دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں عورتوں پر داخل ہونے سے. میننگ کہ اگر تم عورتوں کو پاؤ اکیلے, اگر تم کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, کلاس میں ابھی کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, یا تم دیکھتی ہو انڈر دا شیڈ آف دا ٹری ایک فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی ہے, تمہیں چاہیے کہ ایک ڈسٹنس مینٹین کرو, اس کے پاس مت جاؤ. کلیئر انڈیکیشن ہمیں بتا دی ہے, کلیئر انسٹرکشن بتا دی گئی ہے. اور یہ بات یعنی آفس سپیس کی بھی بات ہے. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں کمپنی میں, اور آپ کبھی فیمیل امپلائی کو دیکھ لیتے ہیں کہ شی از ورکنگ الون, کوشش کرو کہ اس کے پاس نہ جاؤ, ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھو. اور یہ بات گھروں کے لیے بھی ہے. عموماً انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ بر صغیر میں, انڈو پاک, بنگلہ دیش, ہمارے کلچرز میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور ہم سمجھے بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے آؤٹ آف اگنورنس ہمارے بڑے بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں, جو کزنز ہیں بیٹا یہ آپ کا بھائی ہے, بیٹا یہ آپ کی بہن ہے. حالانکہ وہ جو کزن ہے, فیمیل یا میل کزن, جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہوئے, محرم ہے کہ غیر محرم ہے؟ غیر محرم ہے نا. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اسلام دیکھو, اسلام جب آیا تھا نا, اسلام ہرگز ہمارے کلچر کے خلاف نہیں ہے, یعنی کسی بھی کلچر کے خلاف نہیں ہے. ہاں کوئی کلچرل ویلیو اگر ٹکراتی ہے اسلام کے ساتھ, تب ہم نے اسلام کو چوز کرنا ہے, تب ہم اپنے کلچر کو فالو نہیں کریں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, وارن کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے پاس جاؤ. اور پھر صحابی نے سوال کیا, فرماتے ہیں یا رسول اللہ افرأیت الحم, آپ کا بردر ان لو کے بارے میں کیا خیال ہے, دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا الحم الموت, دیور موت ہے, بردر ان لو از ڈیتھ. اور آج آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, آج ہمارے ڈراماز ان چیزوں میں سب سے آگے پہنچ چکے ہیں. ڈراماز میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے, دیور کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے, سسٹر ان لو کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے, اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. اور جو چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہے,
हमें साइंस बताती है द कंटेंट विच यू सी डे एंड नाइट, चाहे वो आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, उसका अफेक्ट आपके ब्रेन में होता है। और इससे जो हमारा हया का लेवल जो पहले था वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके अंदर वो जो मैंने बताया ना हया नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हो रहे देख के, आप उस गैदरिंग में बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप राजी हैं जो कुछ आपके सामने हो रहा है, आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और फिर जो आपको दिखाया जाता है, डिसेंसिटाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर आप कहते हैं व्हाट्स द बिग डील, क्या मसला क्या है, ये मौलवी हैं ही ऐसे दकियानूसी बातें करते रहते हैं, ये अभी अभी भी 1400 जो है साल पहले रह रहे हैं, हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। तो यहां पे रसूलुल्लाह ने फरमाया अलहमु अलमौत, ब्रदर इन लॉ इज डेथ। और कितने ही घरों में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, कितनी ही जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इशू ये है, इक्का दुक्का वाकया ही हमारे सामने आता है। न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं, कितनी ऐसी माएँ हैं जो प्रॉब्लम का शिकार हैं, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ, क्योंकि फैमिली का मसला है। कैसे फैमिली को जो है, फैमिली की नाक कट जाएगी, हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। और यही देखने को मिले कि जब बचपन से ही यही ट्रेनिंग दी जाती है कि जी ये कजन आपकी बहन है, ये आपका भाई है, न जाने क्या कुछ नहीं हो जाता फिर। लेकिन स्क्रीन पे नहीं आता, पता नहीं चलता। और जो हमें थोड़े बहुत वाकया सामने आते हैं, यही लड़कियां, दीज सिस्टर्स दे आर क्राइंग, और ये ट्रॉमे में अपनी सारी जिंदगी गुजारती हैं कि फला वक्त था और ये मामलात हो चुके थे, अभी तक मैं उस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पा रही। और वो बता भी नहीं सकते, कैसे बताएंगे, घर वाले क्या कहेंगे, माएँ क्या कहेंगी, बाप क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे। तो इसी डर के साथ वो अपनी सारी जिंदगी गुजारती हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब हम अपने दीन को पीछे कर देते हैं और अपने कल्चरल वैल्यूज को या हम अपनी डिजायर्स को आगे रखते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दीन हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो गलत है गलत है। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस। अगर एक बंदा ये भी कह दे उठ के कि जी ये तो बड़ा नॉर्मल एक यानी हर घर में ये ऐसे होता है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप क्यों इसको इतना बड़ा जो है इसको आप उछाल रहे हो इस मामले को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, बुराई और भलाई कभी भी बराबर नहीं हो सकते, भलाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहां तक कि तुम्हें हर तरफ बुराई ही बुराई नजर आ रही है ना, वो बुराई ही रहेगी, चाहे कोई भी नहीं अच्छा काम कर रहा, और अच्छाई अच्छाई ही रहेगी, चाहे सारी दुनिया वाले बुरा काम कर रहे हैं और सिर्फ आप अकेले खड़े हैं दीने हक पे, आप नेकी का काम करना चाहते हैं तो आप हक पर ही होंगे और बाकी सारे लोग गलत ही होंगे। तो हक हक है, चाहे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, और बुराई बुराई ही है, चाहे सारी दुनिया फॉलो कर रही है। तो अल्लाह ताला हमें हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ वजल इलैहिम यौमल क़ियामा, कि तीन ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको देखेगा तक नहीं, अल्लाह ताला अपनी निगाह उन पे डालेंगे भी नहीं। यानी अल्लाह ताला बहुत शदीद गज़बनाक होंगे, नाराज होंगे ऐसे लोगों से। उनमें से जो एक कैटेगरी है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो ऐसा शख्स होगा जिसे अरबिक में दुयूस कहते हैं। और दुयूस वो शख्स होता है, वो मर्द है जिसके अंदर गैरत खत्म हो चुकी होती है। अगर वो घर से बाहर निकले अपनी बीवी के साथ या अपनी जवान बेटी के साथ, उसकी बीवी ने या उसकी बेटी ने बाल खोले रखे हुए हैं और कपड़े बड़े इनअप्रोप्रिएट से हैं, टाइट कपड़े पहने हुए हैं, और लोग अपने चेहरों को मुड़ मुड़ के उसकी बीवी को और उसकी बेटी को देख रहे हैं, और इस बंदे की गैरत ललकारती नहीं है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसके लिए ऐसा है कि जैसे मक्खी बैठी है नाक के ऊपर, बस ऐसे हटा दी, बस ठीक है, छोटा सा मामला, व्हाट्स द बिग डील। और ये वही बंदा करता है जिसका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो। और अगर बंदा सुबह से लेकर रात तक मूवीज देखेगा, जो टीवी में दिखाया जाता है वो देखेगा, और नाच गाने सुन सुनकर अगर उसकी जिंदगी गुजरती है, दिन गुजरता है, तो नाच गानों में हमें क्या देखने को मिलता है और क्या सुनने को मिलता है।
अगर आप वीडियो ना भी देख रहे हो, जो म्यूजिक आप सुन रहे होते हैं, बस आप एक लम्हे के लिए जरा लिरिक्स पे गौर किया करें। और अगर आपको मौका मिल ही जाए, वही जो ऑडियो सॉन्ग जो आप सुन रहे हैं, जरा उसका वीडियो प्ले करके देखें, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। जब ऐसे बंदे का रात दिन यही मामला हो, तो बंदे के अंदर शर्मो हया कहां रहेगी, कहां जाएगी उसकी शर्मो हया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे दुयूस को, ऐसे बेगैरत इंसान को अल्लाह ताला देखेंगे तक नहीं, जिसके अंदर हया ही नहीं है। और इसका तो हक बनता था कि अपनी बीवी का, अपनी बेटी का ख्याल रखता, उसको प्रोटेक्ट करता। क्योंकि मर्द जनरली तो बड़े आगे आगे होके कहते हैं, जी हम लीडर हैं अपने घर वालों के, हमने ही जो है, हमारा ही हुक्म चलना चाहिए। तो जब आप ये स्टेटमेंट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आपने अपने घर वालों को आग से बचाना भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अगर ये मर्द नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो ये घर के मर्दों को ये इनिशिएटिव, ये स्टैंस लेने की जरूरत है। और हम में से हर बंदा जब भी इस किस्म की बात हो रही हो, अपने आप को सामने रखे कि ये मेरी जिम्मेदारी है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली मेंबर्स। मैंने अपनी घर की औरतों को, खवातीन को, अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को, बीवियों को बचा के रखना है। और ये फितने का दौर है। अगर अभी आप नहीं उठेंगे, अगर आप अपने घर वालों को नहीं समझाएंगे, वो फिर भी सीखेंगे जरूर। टीवी उनको सिखाएगा, उनको बाहर मुआशरा सिखाएगा, और फिर उनको ये जो प्लेकार्ड्स होते हैं औरत मार्च के, वो लोग सिखाएंगे कि देखो ये होते हैं तुम्हारे राइट्स। वी आर टू बी ब्लेम्ड। अगर हमने आज इनिशिएटिव ना लिया, तो फिर कल हमें रोना नहीं चाहिए कि देखो हमारे हाथ से बात बाहर निकल चुकी है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हैं और फरमा रहे हैं कि देखो, अगर तुम में से एक शौहर अपनी बीवी को बदकारी करते हुए देख ले, उसकी बीवी किसी और के साथ इन्वॉल्व है और उसके पास उस वक्त कोई विटनेस नहीं है, कोई शाहिद नहीं है, तो उसको चाहिए कि 4 दफा गवाही दे कि मैं सच्चा हूं, अल्लाह की कसम उठाए कि मैं सच्चा हूं, और 5वीं दफा कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। यह उसने काम करना है। अब सहाबा इकराम सुन रहे हैं, और अरब यानी जोशीला खून है। साद बिन उबादा अंसारी सहाबी हैं, लीडर हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसी बात है, खुदा की कसम अगर मैंने अपनी बीवी को ऐसा करते हुए पा लिया, फिर मैं एक ही काम कर सकूंगा, वो मैं अपनी तलवार निकालूंगा और उस बंदे का सर उसके जिस्म से अलग कर दूंगा, उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, मैं तो ये कर सकता हूं। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि देखो इसने कैसी बात कर दी है, ये तो मेरी बात से आगे बढ़ गए हैं। रसूलुल्लाह ने यह नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और फिर सहाबा इकराम को एड्रेस किया। फरमाते हैं अतअजबून मिन गैरति साद, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें साद की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला अना अगयरु मिन, मैं साद से ज्यादा गैरत रखता हूं, मेरे अंदर साद से ज्यादा हया है, साद से ज्यादा गैरत है। और फिर फरमाया वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाले हैं। अल्लाह ताला के अंदर सबसे ज्यादा गैरत है, सबसे ज्यादा हया है। और इस हदीस को मैं एक और हदीस के साथ कनेक्ट करता हूं। उस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा बुराई का काम करता है, हराम करता है, ये अमल उसका अल्लाह ताला की गैरत को ललकारता है। और आप समझो, एक एग्जाम्पल से इंशाल्लाह इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में एक बॉस हैं और अपने एम्प्लॉय का बड़ा ख्याल रखते हैं, और एम्प्लॉय उसकी जो सैलरी है बढ़ चढ़ के उसको इंसेंटिव्स भी देते हैं, उसको गाड़ी भी प्रोवाइड की हुई है, घर भी दिया हुआ है, बाकी बोनसेस भी हैं। बढ़ चढ़ के उसका ख्याल रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यार एक काम करो, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट्स दिए ना, जरा अच्छे तरीके से इनको सारा खत्म करो। अब अगर ये बंदा सब कुछ पाने के बाद
इसको अगर देखा जाए कि ये गप्पे शप्पे लगाता रहता है, अपना काम नहीं कर रहा, और करता क्या है कि जो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई डेटाबेस है वो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को दे देता है। अब ये बॉस क्या कर सकता है उसके साथ, और क्या करना चाहिए उसको? अगर तो उसने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आगे दे दिए तो हो सकता है कि ये बॉस इसको जेल में डलवा दे कि देखो इसने ये काम किया, राइट? अब ये तो हमारे समझने की बात है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं। हम अल्लाह ताला का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ पहनते हैं, अल्लाह ताला की ज़मीन पर चलते हैं, अल्लाह ताला के आसमान तले हम चलते हैं। ना जाने कितने गुनाह करते रहते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। आपको पता है कि जिन्नात और इंसानों के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात मुसलमान हैं। जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं वो वैसे ही करते हैं। आसमान, चांद, सितारे, सूरज, पहाड़, हर चीज, जमीन को कितना बुरा लगता होगा, कितना गुस्सा आता होगा कि हम अल्लाह की जमीन पर चलते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और जमीन कहती होगी अल्लाह ताला को, ए अल्लाह आप मुझे हुक्म दे दे, मैं अभी शक हो जाऊं और ये मेरे अंदर धंस जाए। आसमान कहता होगा, ए अल्लाह आप मुझे हुक्म दे दें, पत्थरों की बारिश बरसा दूं इस शख्स के ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी आपको और मुझे मोहलत पर मोहलत दिए जा रहे हैं। और फिर हमारे अंदर ये डाउट आता है कि वाई मी, क्या ये अल्लाह ताला की रहमत काफ़ी नहीं है हमारे लिए कि अभी हम अगर जिंदा हैं तो ये अल्लाह ताला की रहमत ही की बदौलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह ताला लोगों के जुल्म की वजह से उनको पकड़ने लग जाएं तो इस जमीन पर एक जानदार भी चलता हुआ ना छोड़े। यह अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं कि ए मेरे बंदे पलट आ, मेरे पास वापस आ जा। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अंदर सबसे ज्यादा हया है और गैरत है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ये गैरत ही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया है, हर्रमल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर किस्म की फहाशी को, चाहे वो खुली है या छुपी हुई है, उसको हराम करार दे दिया है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला अहद अहब्बु इलैहि अल-उज़्र मिन अल्लाह, अल्लाह ताला बाहया और सबसे ज़्यादा गैरत होने के बावजूद अल्लाह ताला एक्सक्यूज़ को पसंद करते हैं कि हम एक्सक्यूज़ लेके जाएं तो सही अल्लाह ताला के पास, ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ए अल्लाह मुझे बख्श दें। हम हाथ उठाने वाले तो बने, तो हमें ये करना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला के बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला से जो रुजू करते हैं, उनकी तरफ पलटते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा किया है। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए और वैसी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा एक ख़ातून आती है रसूलुल्लाह के पास और अपनी बीमारी के बारे में बताती है। कहती है, या रसूलल्लाह इन्नी उसरा, कहती या रसूलल्लाह, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आई गेट एपिलेप्सी अटैक्स, मुझे दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे जिसे आप कहते हैं, जिसमें बंदा अपना होश कायम नहीं रख पाता। तो जब मुझे ऐसे दौरे पड़ते हैं, इन्नी अतकशफ, होता क्या है कि मेरा सतर खुल जाता है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये औरत रसूलुल्लाह के पास आई हैं, अगर इनको पता है कि ये इस बीमारी में मुब्तला हैं, ये अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखती होंगी कपड़ों के हवाले से, इनका मतलब ये था कि या रसूलुल्लाह मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन होता क्या है कि जो मेरा सतर है, मिसाल के तौर पर रिस्ट तक अगर है तो थोड़ा सा कपड़ा मेरा ऊपर हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा ये हिस्सा भी देखें। और हो सकता है कि जब मैं बेहोश हो जाऊं या मेरा होश कायम ना रहे तो मेरी एंकल से भी जो मेरा लोअर गारमेंट है थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो जो थोड़ा सा भी हिस्सा है लोग उस पर अपनी निगाह जमाएं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे शिफा अता फरमा दे।
اللہ کے نبی نے 2 آپشنز رکھی اس عورت کے سامنے. فرماتے ہیں ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے عورت اگر تو چاہے تو تو صبر کر سکتی ہے اور تیرے صبر کرنے پر تجھے جنت عطا کر دی جائے گی. دس از آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 کیا ہے؟ ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے ابھی دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے کیور کر دیں گے، تجھے صحت یاب کر دیں گے. And now let's pause for a moment here. یہ حدیث، یہ بات اس عورت نے بھی سنی تھی اور آج ہم نے بھی سنی ہے. ایمانداری سے بتائیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے، اگر ہم ہوتے تو ہم کس آپشن کو چوز کرتے؟ کہ اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اچھی طریقے سے عبادت بھی کر سکوں گا، اور جب صحت اچھی ہوگی تو بہت سارے بندے کام کر لیتا ہے. دس لیڈی، اس اللہ کی بندی نے آپشن نمبر 1 کو چوز کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ رات دن جو مسلمان محنت کر رہا ہے نا، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جنت کے لیے کر رہا ہے. اگر میرے صبر کرنے پہ جنت مل جاتی ہے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ تو عورت کہتی ہے فقالت اصبر، یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، لیکن میری بھی ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب مجھے ایسے اٹیکس آئیں آپ اللہ سے دعا کریں کم از کم میرا سطر نہ کھلے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. I cannot bear that. اور کتنی، یعنی دس از دا لیسن. آج ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ لیسن ہے. یہ ہوتی ہے مسلمان عورت. ایسی عورتوں کے اندر جو اللہ والیاں ہوتی ہیں ان کے اندر حیا ہوتی ہے. اور پھر یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ انشاءاللہ اپنے نالج کے لیے، دعا کے حوالے سے ہم جو ہے آپ کے سامنے میں بات یہ رکھتا ہوں کہ یا اس حدیث سے ہمیں ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ آپ دوسرے شخص سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ بتائی ہے اسکالرز نے، علماء نے، کہ جس سے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو، آپ کے سامنے ہو اور وہ زندہ ہو. کیا میں نے کہا ہے؟ حاضر ہو اور زندہ ہو. آپ اس شخص سے دعا نہیں کروا سکتے، یا آپ اپنے ذہن میں وہ مائنڈ سیٹ نہیں رکھ سکتے کہ جو شخص مر چکا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بزرگ ہوں، اللہ کے ولی ہوں، بہت پائس ہوں، وہ بندہ اگر اس دنیا سے جا چکا ہے اور وہ غائب ہے، یعنی آپ کے پاس ابھی سامنے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ ادھر بیٹھے، وہ US میں بیٹھا ہوا ہے بندہ، یا کہیں اور ہے، تو آپ ان سے دعا نہیں کروا سکتے. نہیں جو ہے دعا قبول ہوگی. یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے. تو اس میں ہماری بہنوں کے لیے ایک تو لیسن یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اس عورت کو دورے پڑتے اور اگر اس سچویشن میں اس کا سطر تھوڑا بہت اگر کھل جاتا، دس وومن واز ناٹ لائبل ان دیٹ کیس. کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو ہوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی پوری زندگی کتنی حیا والی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اگر میرا ہوش قائم نہ رہے، میں بے ہوش ہوں، تب بھی یہ جو حیا کا پردہ ہے یہ نہ اٹھ پائے. اور پھر ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، انشاءاللہ دیکھیں، ہم کبھی کبھار نا بڑا لو فیل کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا نیچے چلتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں مسنون اذکار بتائے گئے ہیں صبح اور شام کے، ہو سکتا ہے ہم وہ نہ کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کر رہے ہوں تو ہم سمجھ کے نہ کر رہے ہوں. اس میں جو ایک دعا ہے انشاءاللہ وہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں، وہ یہ کہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واحیای. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واحیای ومماتی وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن شمالی ومن فوقي، وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. بارک اللہ فیک. دوبارہ انشاءاللہ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی، جس میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ پروٹیکٹ مائی پرائیویٹ پارٹس، کہ میرے جو سطر ہیں وہ کھلے نہیں، واضح نہ ہوں، میں حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، اور حیا کے ساتھ میں لوگوں کے اگر سامنے آؤں تو حیا کے ساتھ آگے آؤں. تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. اور ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ نا کمپیریزن کرتے ہیں اور بڑی اسٹرانگ پاورفل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جس کو یہ اٹیکس ہوتے تھے ایپیلیپسی کے، یہ حالانکہ لائبل نہیں تھی، اس کی پکڑ نہیں تھی، کیونکہ اس کو ایپیلیپسی اٹیک ہوتے تھے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. Whereas we see women of today day and age، ہوتا کیا ہے کہ زبردستی اپنی مرضی سے جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، انفارچونیٹلی اگر ہم مسلمان عورتوں کی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں. Their hairs are open, they are wearing tight clothes، ان کی جو چیسٹ ہیں وہ ریویلنگ ہیں، اپیریبل ہیں، آپ کو ان کی لیگز نظر آتی ہیں، آپ کو ان کی بیک کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ابن القیم کہتے ہیں اس عورت کو تو ایپیلیپسی اٹیکس تھے، ان کو یعنی مرگی کے دورے پڑتے تھے. آج کچھ ایسی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کو شہوت کے دورے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، سب کی حفاظت کرے. اور دیکھو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ہمیں واقعہ بتایا گیا ہے نا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، سوائے شیطان کے. اس نے کہا اے اللہ، میں اس مٹی سے بنے ہوئے بندے کو میں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں. تکبر کیا. تو اس کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، کہتا ہے اے اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا، اپنی گمراہی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی، آپ دیکھیے گا کہ میں اس آدم اور آدم کی اولاد کو ورغلانے کے لیے اس وسوسے ڈالوں گا، اور آگے پیچھے رائٹ لیفٹ ہر طرف سے میں اٹیک کروں گا. اور اے اللہ آپ دیکھیں گے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی، آپ کا شکر گزار نہیں کریں گے. اور پھر آدم علیہ السلام کے اوپر جو اس نے پہلا وار کیا شیطان نے، کیا کہا؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسے میں ڈالا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو. اور آگے پرپس بھی بتا دیا کہ کیوں اس نے کیا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. اس نے وسوسہ اس لیے نہیں ڈالا تاکہ وہ شرک کریں یا وہ کسی کو قتل کریں، مرڈر کریں، نہیں. جو پہلا اٹیک کیا شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر، وہ کیا تھا کہ اس اٹیک کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر جائیں، ان کی شرم گاہیں واضح ہو جائے، ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. یہ شیطان کا سب سے پہلا اٹیک تھا. اور آج دیکھیں کیسا برین واش کیا جا رہا ہے ہمارا، اور شیطان کتنا چالاک ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ڈی سینسٹائز اتنے ہو چکے ہیں، ہمیں تو ابھی فکر بھی نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا ہمیں سننے کو ملتا تھا، دیہاتوں میں بھی ایسا سننے کو ملا کرتا تھا کہ دشمنی میں اپنے دشمن کو جب سبق سکھانا ہوتا تھا، کیا کہتے تھے کہ اس کو ہم لوگوں کے سامنے ننگا کریں گے تاکہ اس کی کیا ہو، بے عزتی ہو. ننگا ہونا یہ بے عزتی کی علامت تھی. Isn't this the case؟ اور شیطان کو اس وقت سے پتا تھا کہ کپڑے کا اتر جانا یہ بے عزتی کی علامت ہے، اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے، بندہ بے حیا بن جاتا ہے. اور آج انسان دھڑلے سے اپنی منمانی کرتے ہوئے بغیر کپڑوں کے باہر آتا ہے، کپڑے پہنے ہوتے بھی ہیں لیکن it is as if he is naked. He is clothed but still naked, as if کہ اس نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. یہ میں اشارہ ہی آپ تک پہنچا سکتا ہوں، آپ کو بہتر پتا ہوگا what's going on around us. اور ہم کسی نان مسلم کنٹری کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان سے اگر کہہ ہی لیں کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف کرو،
اور وہ پھر آپ کو ایسے کہیں گے، آپ یعنی ایسے آپ کو رپلائی دیں گے کہ ایز اف آپ نے کوئی ایسی کوئی گناہ کر لیا ہو، آپ نے کوئی غلط بات ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا اگلی آیات میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، اے آدم کی اولاد دیکھو تمہیں شیطان ورغلائے نہیں، تمہیں وسوسے نہ ڈالے تمہارے اندر، تم اس کے دھوکے میں مت آ جانا کہ جیسے اس نے تمہارے گریٹ 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 گرینڈ پیرنٹس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ ان جنت سے نکالا تاکہ کیا ہو، ینزع عنہما لباسہما، تاکہ ان کا لباس اتروا دے۔ اور آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، اگزامپل بہت پاورفل ہے، بہت اسٹرانگ ہے، آئی اپولوجائز اگر کسی کو برا لگے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے سامنے کوئی ریٹورکلی آپ کے سامنے اگزامپل رکھے، کسی کے پیرنٹس کے کپڑے اتروا دیے جائیں اس کے سامنے، یا اس کو پتا ہو کہ فلاں شخص نے اس کے پیرنٹس کے کپڑے اتروائے تھے، اگر بندے کے اندر غیرت ہے، حیا ہے، طاقت ہے، وہ کیا کرے گا؟ پہلا سٹیپ ہوگا وہ مار دے گا، رائٹ؟ اگر نہیں بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ بندہ، بہت لیٹ سے بہت پہنچا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، کم از کم ساری زندگی آپ اس کو ایسی نفرت کریں گے، آپ بولیں گے کہ یار اس کا نام بھی نہ لو میرے سامنے۔ ایسا ہی ہے۔ دا ریالٹی از شیطان نے ہمارے گریٹ 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 پیرنٹس کے کپڑے اتروا چکا ہے وہ، لیکن پھر بھی ہم شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ شیطان کے جو ایجنڈا ہے، شیطان کا جو آج بھی وہی ہے، سب سے بڑا ہتھیار اس کا کیا ہے کہ انسان کو حیوان بنا دو، اس کے کپڑے اتروا دو۔ فرق کیا ہے انسانوں میں حیوان میں؟ جانوروں کو حیا تو نہیں آتی اس حوالے سے، وہ تو بغیر کپڑوں کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اور حیوانات میں فرق حیا کا ہے، لباس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا تھا زینت کے لیے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا تاکہ تمہاری شرم گاہوں کو وہ ڈھانپے اور تمہارے لیے وہ زینت کا باعث ہو، ناٹ دا وائس ورسا کہ تم کپڑے پہن کے بھی ننگے نظر آ رہے ہو، نو، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں آج ہم نا بڑا جذبات میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ جی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہم بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، فاطمہ رضی اللہ عنہا she started crying، ان کو رونا آ گیا اپنے والد کی اس طبیعت کو دیکھ کے۔ he was very weak، وہ پین میں تھے۔ رسول اللہ نے دوبارہ بلایا، کہتے ہیں اے میری بچی، اے فاطمہ، کیا تو پسند نہیں کرتی کہ تو جنت کی سردار ہے، جنت میں عورتوں کی سردار ہے؟ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا she passed away after 6 months، رسول اللہ کے جانے کے بعد 6 مہینے میں وہ بھی رخصت ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جانے سے پہلے وصیت کی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو، اسماء بنت امیس کو، کہتی ہیں کہ میرا جب جنازہ لے کے جا رہے ہوگے، خیال رکھنا کہ میرا جنازہ رات کو لے کے جایا جائے، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پہ، میری باڈی پہ کسی بندے کی نظر بھی پڑے۔ اور یہ ان زمانوں کی بات ہے کہ آج کا جیسا اندھیرا ہے ویسے اندھیرے تب، یعنی جیسے آج ہماری اسٹریٹس میں جو لائٹس آپ کو نظر آتی ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، اس وقت اندھیرا اندھیرا تھا۔ لیکن پھر بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا دا رویل وومن، جو ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ رول ماڈل ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ میرے جنازے کو رات کو لے کے جانا۔ اور یہی ان کی سٹیٹمنٹ ان کی ساری زندگی کی ریفلیکشن ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری ہوگی، کہ جب اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر تمہارے حق میں ہے، تمہاری پکڑنی ہوگی، ہاں جب دوسری نگاہ تم نے ڈالی جہاں پہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔
انفارچونیٹلی ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں ہم نے جو بات کی ہے نا حیا کے حوالے سے کہ ہم اپنے لباس میں حیا کا پہلو لے کے آئیں, ہم ماڈریٹ طریقے سے موڈسٹ طریقے سے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے آئیں, اچھے طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں, اس میں بھی حیا ٹپکنی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا با حیا آدمی ہے, ہماری چال میں حیا نظر آنی چاہیے. اچھا ٹاپک میرا ابھی اس حوالے سے شروع ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہاں پلیز اگر کوئی بچے ہیں انشاءاللہ تو ایک بھائی میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ذرا باہر بیٹھ جائے. ہم نے جب حیا کی بات کی ہے, ہماری بات چیت میں, ہماری چال میں, ہمارے لباس میں حیا نظر آنی چاہیے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ وی شوڈ ہیو حیا فرام آر موبائل ایز ویل. ہمیں اپنے لیپ ٹاپ سے بھی حیا کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ ڈیوائس ہے اور اگر کوئی ایسی ان اپروپریٹ چیز سامنے آ جائے تو ہمیں حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر کنفلکٹ ہی رہنا چاہیے کہ استغفر اللہ, یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جو میری ڈیزائرز مجھے بتا رہی ہیں دیٹ آئی شوڈ گو اہیڈ, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور آج بہت بڑا ایشو ہے واللہ, میں آپ کو بتاؤں بیفور آئی اسٹارٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بائی ٹیکنگ دس نیم پورنوگرافی فار انسٹنس, ابھی کل کی باتیں ہیں وین وی ور اسٹڈنگ, آپ پبلک میں ٹھیک ہے دوستوں یاروں کے ساتھ آپ کی وہ ایک ذرا کھلم کھلا گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, آپ کبھی کبھار ایسی بھی باتیں کر جاتے ہیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. ٹیکنگ دس ورڈ پورن ان فرنٹ آف ادرس, یہ ایک ٹیبو تھا, آپ کسی کے سامنے یہ لفظ نہیں لے سکتے تھے. پورنوگرافی, میسٹربیشن اینڈ آل, یہ ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن امیجن کریں کہ آج میں وہی بندہ ہوں اور ہر بندہ یہ سوچے گا جس کے اندر تھوڑی بہت بھی حیا ہوگی, شرافت ہوگی, وہ یہ سوچے گا کہ کہاں پہ تھے اور کہاں پہ آ چکے ہیں ہم. آج پورنوگرافی, میسٹربیشن, اس قسم کی باتیں کرنا, اب دیکھیں نا LGBTQ فار انسٹنس, اس کے فل فارمز اگر آپ بولیں گے تو آپ نہیں لے سکتے تھے یہ نام. واٹ از دس لیسبین, گیز, ٹرانسجینڈرز, آئی مین واٹ از ہیپننگ آل اراؤنڈ اس. یہ کہنا ہی مجمع میں یہ انڈیکیشن ہے کہ کتنے ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں ہم. باقی تو باتیں بہت آگے کی ہیں. تو بات جب پورنوگرافی کی آتی ہے, انشاءاللہ ہم سولوشنز کے اوپر بھی بات کریں گے, اور بات کرنے کا مقصد یہی ہو, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں میں پازیٹیو چینج لے کے آنا چاہتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں آسانی ہمارے لیے پیدا فرمائے. اب دیکھو جب ہم پورنوگرافی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, اٹس ناٹ اے مسلم ایشو, یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, دس از اے گلوبل ایشو. ویسٹرنرز بھی آج سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہاں, جن کے اندر وہ بات آتی ہے نا, اذا لم تستحی فافعل ما شئت, اگر حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرتے پھرو. ویسٹرن کنٹریز میں جو نان مسلمز ہیں, جن کے اندر حیا ہے, جو پیرنٹس ہیں, جو بڑے ہیں, گارڈینز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, واٹ از ہیپننگ آل اراؤنڈ اس. آپ کو مسلمانوں کو تو چلو آپ ایک بار اسلام کو آپ تھوڑا سا ابھی پوز کرو, سائڈ پہ کر دو, آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا آج اگر 7 بلین لوگ رہ رہے ہیں, ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس کا ذہن بالکل انٹیکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہے بوسٹ کرتے ہوئے کہ آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم اے پورن ایڈکٹ. نہیں ملے گا. رائٹ, ایم آئی رائٹ؟ رائٹ. ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, ہماری فطرت کے اندر یہ ہے. Nobody will say کہ I masturbate اور اس کے اوپر فخر کرے کہ I do that, کہ جی بہت اچھا کام ہے. No, every one of us know that this thing is wrong, کہ یہ غلط کام ہے. اور اب آپ دیکھو کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ out of ignorance, جہالت پہ بندہ ایسے کام کر جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو کہ why am I doing it. آپ کو پتا ہے کہ انسان تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وی ایز کنزیومرز, ہم کسٹمرز بن جاتے ہیں, یہ ان کے لیے منی میکنگ مشین ہے. دس انڈسٹری, پورنوگرافی, پورن انڈسٹری, یہ ان کے لیے
पैसा बनाती है। और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं रखता हूं, अगर आप हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को जमा कर लेना, जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, इन सब को अगर आप मिला भी लें। और एस्टिमेट्स हमें बताते हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री है आज ग्लोबली, उसके जो एस्टिमेट वर्थ है, इट इज अराउंड 97 बिलियन यूएस डॉलर्स। वी आर टॉकिंग मनी हियर। ये उनको गर्ज नहीं है कि ये बंदा शरीफ है, लड़का है, लड़की है, छोटा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, नहीं, आप उनके लिए कंज्यूमर हैं। ऑल दे आर कंसर्न अबाउट इज मेकिंग मनी। और हमें यह पता होना चाहिए, कभी कभार ना आपको डॉक्यूमेंट्रीज कभी मौका मिले तो आप जरा पढ़िएगा, ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, बच्चियों को, टीनेजर्स को, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी ये अगवा करके लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। लेके आते हैं और छोटी बच्चियों को ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है ताकि उनको डिसेंसिटाइज किया जाए, उनको रेप किया जाता है, यहां तक कि फिर यही बच्चियां मजबूर होकर जब बड़ी होती हैं वो फिर वो इंडस्ट्री में आ जाती हैं। और जितना ज्यादा ये कंटेंट देखा जाता है, जितने ज्यादा लोग देखते हैं, तो क्या क्या बढ़ती है, फिर डिमांड बढ़ती है ना, उतनी ही ज्यादा सेक्स ट्रैफिकिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी बंदा ये देख रहा है, समझें वो इस गाड़ी को फ्यूल का काम दे रहा है ताकि और ये आगे बढ़े और ज्यादा डिमांड सप्लाई का जो मामला होता है, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। इनडायरेक्टली वो इस कॉज को सपोर्ट करता है। अल्लाह ताला बचा के रखे। और एक और बात, चूंकि यहां पे ब्रदर्स बैठे हैं, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीइंग porn is that it affects men's sexual performance. कि इससे मर्दों की जो ताकत होती है उसमें अफेक्ट आता है। और ये स्टडीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उनमें से जो एक प्रॉब्लम है दैट इज एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी इस बीमारी का नाम लेते हैं। और जब हमने ये जो सेक्सुअल डिसफंक्शन का बात की है, इसकी बात की है, whenever you talk about pornography, इसके साथ मैस्टरबेशन कनेक्टेड है, दे गो हैंड इन हैंड। जो बंदा अगर पहली चीज का एडिक्ट है वो दूसरी चीज का भी एडिक्ट होगा। और इस हवाले से अगर बंदा ये समझ बैठे कि खैर है, अगर ये ऐसी बीमारी है जो अभी ठीक नहीं हो पा रही, जब मेरी शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगी, देन दैट पर्सन इज रॉन्ग। क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं, देयर आर न्यूरो साइंटिस्ट, वो बताते हैं, उन्होंने 2 लोगों का टेस्ट लिया, एक तो पॉर्न एडिक्ट था और एक नॉर्मल अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारा करता था। तो जब उन्होंने दोनों के सीटी स्कैन लिए, दोनों के ब्रेन में लिटरली फिजिकली डिफरेंस था। पता चलता था कि पॉर्न जो एडिक्ट है, एक्सेसिव देखने के साथ साथ उसके बाद उसका दिमाग अफेक्ट होता है, देयर इज अ डैमेज इन द ब्रेन। और बंदा रादर देन, होता क्या है कि अल्लाह ताला ने, देखें, जब दीन हमें बताता है ना कि जिना से बचो, औरतों के पास मत जाओ, अब जाहिरी बात है अल्लाह ताला ने मर्दों को भी पैदा किया है, मर्दों की अट्रैक्शन होती है औरतों की तरफ और औरतों की अट्रैक्शन है मर्दों की तरफ। ये अट्रैक्शन है तो लोग शादी करते हैं ना, शादी का मामला आगे बढ़ता है। इस्लाम हमें यहां पे ब्लॉक नहीं कर देता, अट्रैक्शन है, इस्लाम हमें गाइड करता है कि इस अट्रैक्शन को चैनलाइज कैसे करना है। आप शादी करो, निकाह करो। हां, अगर एक निकाह से अगर आपका दिल नहीं भर रहा, उसमें बहुत सारे वजूहात भी हो सकती हैं, 2, 3, 4 तक की इजाजत है, तो बात ये समझ में आती है कि इस्लाम आपकी डिजायर को चैनलाइज करता है। और ये कितनी अजीब बात है, जिस रिलेशन को जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में होना चाहिए था और बंद कमरे में होना चाहिए था, लोगों से छुप कर होना चाहिए था, दैट पर्सन बिकम्स अ स्पेक्टेटर। वो स्पेक्टेटर बन के देख रहा होता है। दिस इज द प्रॉब्लम इन एन इटसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बंदा जब ये ऐसा फिल्दी कंटेंट देखता रहता है तो वो सेल्फ रिलेशन कायम कर लेता है अपने आप के साथ। शादी के बाद भी
उसने जो अपनी एक फैंटेसी फिक्शन वर्ल्ड जो बनाई होती है ना, वो जब देखता है कि मेरी बीवी तो वैसी है नहीं, हालांकि जब वो टीवी पे जो कुछ देख रहा होता है दैट इज नॉट रियल, दैट इज मेरली एन एक्टिंग। और फिर होता क्या है, कितनी ही शादियां ऐसी हैं जो बाद में टूट जाती हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हिज वाइफ, क्योंकि उसका जो डोपामिन लेवल है, और आज उस पर भी हम इंशाल्लाह भी बात करेंगे, वो जो डोपामिन लेवल है जो रियलिटी पे होना चाहिए, वो किसी फैंटेसी लेवल पे आके उसको जो है उसकी बीवी से उसको सुकून नहीं मिल रहा होता। और एक्सपर्ट्स बताते हैं इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो बंदा ये कंटेंट देखता है, 1 घंटे के अंदर the amount, the numbers of naked women he sees in an hour, हमारे से जो पिछली जनरेशंस थी, पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने कभी इतनी खवातीन को बगैर कपड़ों के नहीं देखा होगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और फिर आज हम ये जो टर्म है ना डोपामिन बड़ा इस्तेमाल करते हैं, दिस इज बेसिकली अ प्लेजर केमिकल। ये आपको फूड से भी मिलता है, जो आपको खाना पसंद है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका डोपामिन लेवल रेज करता है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा ना गौर से ज़रा बात समझें, ताकि हम अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए और इस बीमारी को उम्मत मुस्लिमा से ख़त्म कर दे, बल्कि तमाम इंसान जो हैं इस बीमारी से जान छुड़ा लें। होता क्या है कि देखिए, देयर इज़ अ नोवेल्टी इन अ पर्सन। हर इंसान के अंदर एक लेवल होता है, एक उसका बेस लेवल होता है। जब वो कोई ऐसा काम करता है, लेट्स टॉक अबाउट पॉर्न फॉर इंस्टेंस, उसका जो डोपामिन रश जो उसको मिलता है ना, वो बढ़ जाता है, उसको टेम्परेरीली इंजॉयमेंट फील होती है, एंड देन ही मूव्स ऑन, ही मैस्टरबेट करता है। जब उसका डोपामिन एम्पलीफाई करता है, थोड़ी ही देर के बाद उसका जब वो डोपामिन लेवल नीचे आता है, तो पहले जो उसका बेस लेवल होता है वहां पे नहीं बात रहती, उसका बेस लेवल नीचे चला जाता है। इसीलिए जब कोई भी बंदा ये काम करता है, थोड़ी देर के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको बड़ा अजीबो गरीब उसकी जो है फीलिंग्स हो जाती हैं, और फिर उस फीलिंग को दोबारा डोपामिन हासिल करने के लिए वो कहता है कि लेट्स सी मोर, और देखते हैं और कंटेंट देखते हैं। अब होता क्या है कि अगर उसका डोपामिन रश फॉर एग्जांपल इस लेवल तक गया था, उसका थ्रेशहोल्ड इस लेवल पे है, अब अगर उसने फॉर एग्जांपल ही सॉ परहैप्स 2 वुमेन इन 1 इंसिडेंट, अब वो चाहेगा कि उसके सामने डबल जो है क्वांटिटी में पॉर्न स्टार्स आने चाहिए, ताकि वो अपना डोपामिन रश ज्यादा करना चाहता है। तो उसका डोपामिन रश, उससे वो कंटेंट ज्यादा देखता है, ज्यादा औरतों को देखता है, तो उसका जो थ्रेशहोल्ड है वो ज्यादा ऊपर चला जाता है। अब जब ज्यादा ऊपर गया, जब वो नीचे आता है, उसका बेस लेवल और नीचे चला जाता है, वो पहले से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और फिर बात कहां तक जाती है, अब जब उसका थ्रेशहोल्ड इस लेवल पे है, अपने नशे को बरकरार रखने के लिए वो हर हद पार कर देता है। हो सकता है कि ही स्टार्ट सीइंग चिल्ड्रन व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्नोग्राफी, और अगर उससे भी उसका दिल जब नहीं भरता, उसका थ्रेशहोल्ड बढ़ता जा रहा है, तब हो सकता है कि ही सीज एनिमल्स इन द एक्ट, कि जानवर भी उस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब वो जैसे जैसे थ्रेशहोल्ड अपना बढ़ाता जा रहा है, उतनी ही डिप आती जा रही है उसके बेस लेवल पे। फिर एक वक्त ये आता है कि उसने ये मॉन्स्टर अपने दिमाग में इतना बड़ा कर लिया होता है, अब वो कहता है कि माई लाइफ इज मिजरेबल, आई कैन नॉट एंजॉय एनी मोर। जो कंटेंट था मैंने देख लिया, आई नीड मोर, और उसको वो मिलता नहीं है। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको इसकी एक्सट्रीम बताता हूं। मैनी पीपल दे कमिट सुसाइड। वो कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी में रहने का कोई मकसद ही नहीं रह गया, आई एम अनहैप्पी फ्रॉम माई लाइफ। दिस इज रियली हैपनिंग, दिस लिटरली हैपन्स। और ये मैं अपने में से बात नहीं बता रहा हूं, आज के एक्सपर्ट से बात बताते हैं कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू पोर्नोग्राफी। और एक और बात आपको बताता चलूं, पोर्नोग्राफी इज एन एडिक्शन
جسٹ لائک اے پرسن ہیز اے ڈرگ ایڈکشن. اگر بندہ مثال کے طور پہ سگریٹ پینا سٹارٹ کرتا ہے, آہستہ آہستہ جب اس کا جو وہ ڈوپامین رش ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوکین کی طرف جاتا ہے, پھر اور اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے, اور اس جو نشے کا لیول ہے اس کو اسٹرانگ کرتا رہتا ہے, رائٹ. سملر از دا کیس جب ڈرگ کا لیول بھی اوپر جاتا رہتا ہے, تھریش ہولڈ, اور پھر یہاں سے بیس لیول نیچے جاتا ہے, تو پھر اسی وجہ سے ہمارے ریہیبز بھی بڑے ہوتے ہیں. اور ریہیبز جا کر بھی بہت سارے بندوں کو وہاں جا کے ان کی وہ دوبارہ اس پوزیشن پہ نہیں آ پاتے. واٹ از ریئلی ہیپننگ اراؤنڈ اس. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وی آر انجوائنگ آور سیلوز, حالانکہ شیطان ہنستا ہوگا ایسے بندوں پہ کہ یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ ہی از پلیجرنگ ہمسیلف, یہ تو اپنا خود ٹائم گزار رہا ہے, اپنے آپ کو انجوائے اس ایٹموسفیئر میں اس نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ شیطان کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. شیطان کا یہی تو ایجنڈا تھا کہ اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اس انسانیت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ میں نے آپ سے کہا تھا نا ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی. آپ کے سامنے ہے. آج میں حیران ہوتا ہوں سٹیسٹکس دیکھ کے, 30% آف دی انٹرنیٹ سرچز آر آن پورن. اور یہ اللہ عالم کتنی سچی ہیں, لیکن یہ ہماری مسلمانوں کی طرف سے سٹیسٹکس نہیں آئی. دے آر سیئنگ اٹ. کہاں پہ جا رہی ہے ہیومینٹی؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا؟ کیا ہم جنت کے قریب جا رہے ہیں یا جہنم کے قریب جا رہے ہیں؟ ویئر آر وی گوئنگ ایگزیکٹلی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ناؤ انشاءاللہ ول کم ٹو دی کنکلوژن. ہمارے پاس 15-20 منٹ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کنکلوژن بھی انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے سن کے اور انشاءاللہ اس کو سمجھ کر اٹھیں. دیکھیں ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے نا, there is still hope brothers. It's not the end. اس کی علامت یہ ہے کہ میرا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی اگر بات کی جائے نا, ٹھیک ہے ایمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن ایمان ابھی ختم نہیں ہوا. حیا کمزور ہو سکتی ہے, حیا ختم نہیں ہوئی. اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ آج بھی when you see the sisters outside in the campuses, جب آپ ان کو یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں یا بازاروں میں دیکھتے ہیں, اگر ان کے بال کھلے بھی ہوں لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے دوپٹہ اگر گلے میں ہو تو دوپٹہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ This is the sign of حیا. شباب, حیا کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے somewhere down the line in the heart حیا ہے. اور کبھی کبھار اگر ہماری بہنیں ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اگر ان کا دل نہیں بھی چاہ رہا بٹ دے وانٹ ٹو لک نائس ود دیئر فرینڈز, اگر وہ ایسے کپڑے پہن بھی لیں اور وہ جب باہر آتی ہیں, گھر سے باہر قدم لیتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کپڑے بڑے ان اپروپریٹ ہیں. اب دیز سسٹرز آر کنفیوزڈ. ایک سائڈ پہ یہ لوگوں کو خوش بھی کرنا چاہتی ہیں اپنی دوستوں سہیلیوں کو, دوسری سائڈ میں ان کو شرم بھی آ رہی ہے, اور اس سے انڈیکیشن کیا ملتی ہے؟ دے آر ویری انکمفرٹیبل. اپنے کپڑوں کو نیچے کر رہی ہوتی ہیں, دا وے دے آر واکنگ, کہ ان کو نا بڑا انکمفرٹیبل ہے. اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یہ حیا کی علامت ہے. اور میں اپنی جم کی بات بتاتا ہوں. دی ادر ڈے ایک لڑکا آتا ہے جم میں اس کو دیکھا تو ہی از ہیونگ ٹیٹوز آل اوور ہز باڈی. یہاں پہ ٹیٹوز ہیں اور یہاں تک کہ اس کے ایک اسکل اس نے ٹیٹو بنایا ہوا اپنی بیک پہ. ہمارے ہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم بڑی جلدی ججمنٹل بن جاتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس نے کیا کیا, اپنی اس نے جوانی میں کیا کر رہا ہے, واٹ از ہی ڈوئنگ, یہ تو بڑا فارغ ہے. ہوا کیا کہ میں نے کوشش کی کہ میں نے سوچا کہ میں نے نماز, مسجد دور ہے تو میں وہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں جم کے باہر, اس نیت کے ساتھ کہ وہاں پہ جو انسٹرکٹرز ہیں اور یہاں جو کچھ جو شباب ہیں میرے ساتھ آ کے مل لیں گے تو انشاءاللہ ذرا جماعت کا بھی سین بن جائے گا اور انشاءاللہ اس یعنی ایک دعوت کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوگا. اچھا, جب میں نماز پڑھانے لگ گیا, I saw this brother, he joined us. اس نے ہمیں جوائن کیا اور الحمدللہ I was leading the prayer. مجھے بڑی خوشی ہوئی, الحمدللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلو یار ابھی ایکسرسائز ریزیوم کرتے ہیں. میں تو دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا.
दिस गाय, ये भाई उठता है और सुन्नतें अदा करता है। और मैंने अपने आप को कहा कि सुबहान अल्लाह, ये हया है, दिल में अभी भी रसूल से मोहब्बत बाकी है, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और नमाज बेहयाई से रोकती है ब्रदर्स, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। अल्लाह ने फरमाया है तो सच बात है। हमारा काम क्या बनता है जब हम नमाज पढ़ें, इस नीयत के साथ पढ़ें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, अल्लाह मुझे देख रहा है। और जो आप अल्फाज अदा करते हैं सूरह फातिहा या जो भी कुरान का हिस्सा है, उसको समझते हुए पढ़ें। तो फिर जब आप पढ़ेंगे ना मालिक यौमिद्दीन, तो फिर आपको समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने हिसाब भी लेना है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हया इज देयर। और जब मैसेजेस आते हैं कि ब्रदर आई वांट टू चेंज माय हैबिट, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, इसका मतलब क्या है? अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उस बंदे के अंदर हया है तो उसके अंदर ये अवेयरनेस है कि मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूं। पीपल वांट टू चेंज, पीपल वांट टू हैव चेंज इन देयर लाइफ। तो ये अलामात हैं, ये सिग्नल्स हैं, ये इंडिकेशंस हैं कि इंसान चेंज, यानी हम अगर मुसलमानों की बात करें, हम चेंज होना चाहते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जो पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखूंगा, हम एक एक करके इंशाल्लाह नोट डाउन करेंगे। एक शख्स आता है गुनाहगार, एक सलफ के पास आता है और कहता है कि या शेख, मुझसे ना गुनाह छोड़े नहीं जा रहे, आई एम स्ट्रगलिंग टू अबैंडन माई सिंस, मैं कैसे अपने गुनाहों को छोड़ूं? अरशदनी इला तर्किल मासी, आप मुझे एडवाइस दें कि मैं अपने गुनाहों को कैसे छोड़ूं। तो शेख कहते हैं कि इदा अरदता तअसिल्लाह लौ अरदता तअसिल्लाह ला तअसी फी अर्दिही, ए बंदे, अगर तू गुनाह करना ही चाहता है, तू अपने आप को नहीं रोक पाता, ठीक है तू गुनाह कर ले, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन तू अल्लाह की ज़मीन पर गुनाह ना कर, किसी और ज़मीन पे चले जा, वहां पे जो तेरा दिल चाहता है तू कर ले। अब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह की दी हुई ज़मीन के अलावा भी कोई ज़मीन है? ये तो अल्लाह की ज़मीन है। और फिर कहता है या शेख एडवाइस मी, मुझे आप एडवाइस करें। शेख कहते हैं इदा अरदता तअसिल्लाह तअसी बिहैसु ला यराक, अगर तेरा दिल चाहता है बुराई करने को, तुझसे नहीं रोका जा रहा अपने आप को, फिर तू ऐसी जगह में चला जा जहां पे तुझे अल्लाह नहीं देख रहा, कर ले गुनाह वहां पे जाके। बंदा कहता है या शेख, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे अल्लाह ताला मुझे नहीं देख रहा। वाह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून इन्नल्लाह बसीरुम बिमा तअमलून, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं जहां पे मेरा रब मुझे नहीं देख रहा। फिर शेख कहते हैं इदा अरदता तअसिल्लाह तअसी इदा अरदता तअसिल्लाह फला तअकुल मिन रिज़्किही, ए बंदे, अगर तुझसे नहीं रोका जा रहा गुनाह करने को, तेरा दिल चाहता है गुनाह करने को, फिर तू एक काम कर, उसका दिया हुआ रिस्क मत खा। अगर तू अपनी तरफ से कहीं से रिस्क लेके आ सकता है तू खा ले। तो बंदा कहता है मैं तो उसी का दिया हुआ रिस्क खाता हूँ। और फिर चौथी एडवाइस जो शेख ने की, फरमाते हैं इदा अरदता तअसिल्लाह, अगर तू गुनाह करना ही चाहता है और तेरी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है मलकुल मौत के साथ, कि जब मलकुल मौत आए और तू उसको रोक ले, तू सब्र कर जा, मैं पहले तौबा कर लूं फिर मेरी जान ले लेना, फिर तू मासियत कर ले, फिर तू गुनाह कर ले। बंदा कहता है या शेख, जब मलकुल मौत आएगा तो एक लम्हा ना आगे होगा ना पीछे होगा, बस द गेम विल बी ओवर आफ्टर दैट, कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो फिर शेख कहते हैं जब तू अल्लाह की ज़मीन पर चलता है, उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे तुझे अल्लाह ना देख रहा हो, और तू अल्लाह ही का दिया हुआ खाता है, और तू मलकुल मौत को नहीं रोक सकता कि वो तेरी जान ना ले, तो फिर गुनाह क्यों करता है? गुनाह से रुक क्यों नहीं जाते? तो ये हमारे लिए आज लेसन है कि हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, पहनते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। अल्लाह ताला हमें फिर भी मौका दे रहे हैं। और सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स तौबा। तौबा की तरफ हम आए।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، فاستغفرونی پس تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو میں نے چھوڑا ہو، میں نے ہر گناہ کیا ہے، میری توبہ کیسے ہوگی قبول۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو ہاتھ اٹھائے اپنی جھولی کو میرے سامنے پھیلائے، کہے اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ تک نہیں ہوگی۔ میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کون سی کمی آ جائے گی، میں تو خوش ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ اے ہے کوئی توبہ کا طلبگار، آئے میری طرف آئے تو صحیح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی توبہ کا طلبگار، ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ ڈیلے ہماری طرف سے ہے، اور توبہ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی آپ کو کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، نہیں، یو کین میک توبہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ابھی آپ تہیہ کر لیں، آپ عہد کر لیں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ناٹ اینی مور، دیٹس اٹ، اٹس اے فل اسٹاپ ناؤ، اب میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں۔ یو کین ڈو اٹ رائٹ ناؤ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو سولوشنز ہیں، سولوشنز بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ہمیں آبزرو کر رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو نیچے کیسے رکھوں، ہاؤ کین آئی لوور مائی گیز، میں اپنی آنکھوں کو کیسے ان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ حسن بصری نے اس کو نصیحت کی، کہتے ہیں بعلمک ان نظر اللہ الیک دق، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جتنی تمہاری نگاہ کسی چیز پر پڑ رہی ہے نا، اس سے کہیں گنا زیادہ تیز نگاہیں اللہ کی تمہارے اوپر ہیں۔ تم اللہ کی نگاہ سے دور نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی ایک لطیفہ ہے نا کہ بندہ سن گلاسز پہن لیتا ہے، پھر آنکھیں رائٹ لیفٹ گھماتا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے آئی بولز کہاں پہ رائٹ لیفٹ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ گمان کر کے رکھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انشاءاللہ، کیا زبردست انسٹرکشن ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی گیدرنگ رکھیں جو حیا والے ہیں، سراؤنڈ یور سیلف ود دا پیپل آف حیا۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ بڑی کمال کی انسٹرکشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ایسے دوست ہیں جن کی موجودگی میں بندے کو حیا آئے گناہ کی بات کہنے اور کرنے میں، اگر اس دوست کا اس بندے کو کوئی اور فائدہ نہ ہو، یہ فائدہ بہت کافی ہے، کیونکہ اس بندے کو حیا آتی ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی یا کر دی، اس کو برا لگے گا،
اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا کہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اکیلے واش روم میں غسل کیا کرتے تھے تب بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتے تھے اور سطر ڈھانپ کے رکھتے تھے, اکیلے بھی. اور ایک دفعہ رسول اللہ بیٹھے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں, رسول اللہ بڑے کیجول طریقے سے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے, اور ان کی جو شنز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو نوک نوک ہوتا ہے, کون آیا جی, پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتی ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اپنے حاجت پیش کرتے ہیں, بات چیت کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. رسول اللہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ نوک نوک ہوتا ہے, اینڈ ہو از ہی, عمر بن خطاب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں, وہ بھی اپنی بات کر کے واپس چلے جاتے ہیں. ناؤ فار دا تھرڈ ٹائم عثمان رضی اللہ عنہ نوک نوک کرتے ہیں. جب رسول اللہ کو بتایا جاتا ہے کہ عثمان ہیں, رسول اللہ ٹیک اپنی ٹھیک کرتے ہیں, سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیتے ہیں. جو وہ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا ڈھانپ لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بات کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا سرپرائز ہوتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ, میرے والد جب آئے تو آپ جیسے بیٹھے تھے آپ نے اپنا پوسچر چینج نہیں کیا. عمر بن خطاب آئے تب بھی آپ ویسے بیٹھے رہے. تو عثمان جب آئے ہیں تب آپ نے اپنا پوسچر چینج کر لیا. وائی ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ رسول اللہ فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. مردوں کے اندر بھی حیا ہوتی ہے, اور رسول اللہ عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کیا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے دوستوں کا اثر. اور رسول اللہ نے فرمایا نا, المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, دوست اپنے دوسرے دوست کی دین پہ ہوتا ہے, بندہ اپنے دوست کی دین پہ ہوتا ہے. تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی بنا رہا ہے. Not everyone you hang around with is your friend. اگر وہ دوست آپ کو لنکس بھیج رہا ہے, غلط چیزیں آپ کو بتا رہا ہے, he is not your friend. اگر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے, he is not your friend. اپنی مجلسیں چینج کریں, اور یہ بہت ٹف کام ہے, I can understand that. لیکن اگر آپ کو اپنی آخرت سے پیار ہے, you have to take this step guys. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی شرم و حیا والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں حیا اور ایمان کو اکٹھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.